يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه وعدز خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلی اللہ علیہ وصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی حمد و ثنا و بات پیارے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء آمینہ کے لال احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیت و سلام کے نذرانے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی برکت دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ساڈی جمعت مبارک کی حاضرین کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ساڈے واسطے ذریعہ روشن جان بنائے۔ پچھلے جمعے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ فرعون دے نال آپ کا جو مقابلہ ہوا فرعون شکست ہوئی، فرعون غرق ہوا اور پھر اس تو بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال بنی اسرائیل لے کے جس وقت دریا پار کیتا فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس مصر دے اندر تشریف لے آئے۔ مصر دے ارد گرد بنی اسرائیل نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا اور پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل لے کے جس وقت گئے دریا پار کیتا فرعون غرق ہویا، اس تو بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور دے پہاڑ دے قریب چلے گئے۔ جس وقت اس پہاڑ دے قریب گئے بنی اسرائیل نے اتنے اپنا پڑاؤ ڈال لیا، لیکن وہ پہاڑ لرزتا پیا سی، پہاڑ کے اندر جنبش سی، پہاڑ ہلتا پیا سی اور آوازاں آ رہی سن۔ اس واسطے بنی اسرائیل گھبرا گئی اور انہوں نے ان کو اپنا پڑاؤ چھڑ دیتا اور جگہ تے جا کے انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے اسے پہاڑ تے چوٹی تے چلے گئے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ دی چوٹی تے پہنچے غیبی آواز آئی، وہی آواز جڑی موسیٰ علیہ السلام مدین تو واپس مصر آ رہے سن کہ راستے دے اندر جڑی موسیٰ علیہ
وہی ہے جڑی پہلی آواز سی اور پہچان کے کہ اللہ رب العالمین نے مینوں کلام دے نال شرف عطا فرمایا. پھر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے واسطے احکام نازل فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کو احکام دیتے. موسیٰ علیہ السلام احکامات لے کے آئے اور آ کے اپنی قوم کو اس وقت بیان کیتے. ان احکام کے اندروں وعدہ خلافی، جھوٹ، غیبت، لڑائی جھگڑا یہ بھی شامل سی. اس تو علاوہ یوم السبت ہفتے کا دن جڑا بنی اسرائیل کے واسطے خاص کر کے مقرر کیتا گیا سی کہ اس دن تسی عبادت کرنی ہے، اس دن کام چھڈ کے عبادت کرنی ہے، اس دن کسی نے کام نہیں کرنا. لیکن بنی اسرائیل کی قوم نے کی کیتا کہ بنی اسرائیل کی قوم نے ہیلا بہانا شروع کر دیتا. وہ دریا تو مچھلی پکڑتے سن کہ انہوں نے دریا تو کھدائی کر کے اپنے اپنے تالاب بنا لے اور ہفتے والے دن مچھلیاں کی تعداد بھی زیادہ باہر آتی سی. اس واسطے انہوں نے شیطان دیا چالاں دے وچ آ گئے. جس وقت شیطان دی چالاں دے اندر آئے، شیطان دی واراں دے اندر آئے، شیطان دے شکنجے اندر جس وقت آ گئے، انہوں نے وچوں بعض جڑے نے انہوں نے نافرمانی کی اور انہوں نے اپنے تالاب بنائے مچھلیاں پکڑنے واسطے تاکہ اسی ہفتے والے دن عبادت کرتے رہیے اور پھر اگلے دن ساڈے تالاب کے اندر مچھلیاں موجود ہونگیاں اسی پکڑ لیں گے. انہوں نے اس طریقے کے ہیلے بہانے بنانا شروع کیے اور واقعات کافی طویل واقعات نے. اور آج تیسرا جمعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے اور آپ کی قوم کے بارے. اس واسطے ہر واقعے کو بھی تفصیل نہیں بیان کیا جا سکتا کہ زیادہ لمبا ہو جائے گا. اس واسطے میں مختصراً عرض کرنا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احکامات دیتے، بنی اسرائیل کی قوم نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی اور بعض جڑے نے انہوں نے نافرمانی کرنا شروع کر دی تھی، نیلے بہانے بنانا شروع کر دیتے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام انہوں دونوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قوم کو احکامات پہنچائے، انہوں نے علم سکھایا، انہوں نے احکامات سکھائے. اللہ وحدہ شریک کی عبادت واسطے جڑی جڑی چیز ضروری ہے اور بندیاں واسطے جڑے احکامات ہوندے نے لازمی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نے وہ سکھائے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ واقعہ جڑے البریہ علاقہ سی اس جگہ دے واقعہ پیش ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس جگہ دے اپنی قوم کو لے کے گئے سن. بالآخر بنی اسرائیل جڑی پہلے ساری دی ساری اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی سی، وہ دے اندروں بعض جڑے نے وہ منکر ہو گئے، بدل گئے. کس طرح بدلے؟ بعض نے جڑے نافرمانی کر کے، بعض نے سستی کر کے اور بعض نے شرک کر کے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے حکم کے نال 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کوہ طور پہاڑ دے رہنا ہے. موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کوہ طور دے پہاڑ دے رہے اور اللہ نے آپ کو تورات کتاب عطا فرمائی. آپ نے جس وقت جان لگے سن آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کا رہنما بنا کے پیچھے چھڑ دیتا. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد قوم کو سنبھالنا تسی ہے. حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے اور پچھوں ہارون علیہ السلام نے قوم کو اکٹھا کر کے رکھا. لیکن سامری جادوگر سی بنی اسرائیل کا ایک بندہ سی. روایت اندر ہے کہ بنی اسرائیل کا سی ایک سی بنی اسرائیل تو علاوہ کسی دوسری قوم کا بندہ سی. وہ جادوگر سی اس نے ایک بچڑا بنایا. بچڑا بنا کے اس نے جادو دے نال ہوا وہ دے پچھوں داخل کی اور وہ دے منہ دے وچوں آواز گائے دی آواز کی طرح نکلی. ہوا اس نے جادو دے ذریعے داخل کی. انج سمجھ لو کہ ہوا جس وقت داخل ہوتی سی تے اس بچڑے دے منہ دے وچوں آواز آتی سی. اس سامری نے بچڑا بنایا بھی سونے دے اسی سونے دا بچڑا بنایا اور آواز آنا شروع ہوئی. اس نے بنی اسرائیل کی قوم کو آکھیا اے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے نے پہاڑ تے گئے نے عبادت کرنے واسطے. اے دیکھو اے بچڑا موسیٰ علیہ السلام اس واسطے گئے نے تاکہ اللہ نو دیکھ سکن, اللہ دے نال ملاقات کر سکن, اللہ دے نال ہم کلامی ہو سکے. اور دیکھو ادھر موسیٰ دا خدا اتھے آ گیا ماد اللہ. اس نے اس بچڑے نو موسیٰ علیہ السلام کا خدا بنا دیا. بنی اسرائیل کی قوم انہوں نے شیطان حاوی ہو گیا. انہوں نے اس بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی, اس بچڑے کو پوجنا شروع کر دیتا. موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور تو واپس آئے اور واپس آ کے ویکھیا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی حالت نو کہ قوم تے بچڑے کی پوجا بھی کر دیے, بچڑے کی پوجتی پئی ہے. موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دے نال سختی دے نال پیش آئے. آپ نے عرض کی تھی موسیٰ علیہ السلام نو ہارون علیہ السلام نے کہ میں اس قوم کو بنی اسرائیل کو بڑا سمجھایا کہ نہ کرو اس طرح, نہ کرو اس طرح, لیکن یہ بات نہیں آئی. پھر جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے نال خطاب کیتا, انہوں نے پھر توبہ استغفار کی تھی. اللہ نے انہوں کی توبہ کو قبول فرمایا اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کتاب لے کے آئے, احکامات جاری کر دیتے گئے, کتاب دے دیتی گئی, لوگوں تک پہنچا دیتی گئی, احکامات دے دیتے گئے. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نال ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے رہتے سن. ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ کے نال ہم کلامی کرنا, کہ میں اللہ بارگاہ کے اندر عرض کراں گا کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے چلے گئے. جس وقت کوہ طور تے گئے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی, موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا. عرض کی تھی یا اللہ میں کیوں نہیں ویکھ سکدا؟
یا اللہ میں دیدار کرنا. فرمایا موسیٰ، ایک قرآن کے اندر یہ سارے واقعات ذکر موجود نے. فرمایا موسیٰ اگر تو اصرار کرنا ہے کہ تو دیدار کرنا ہے، میں اس طرح کرنا ہے کہ اس پہاڑ تے میں اپنی نظر ڈالنا، اپنی تجلی ڈالنا میں. اے موسیٰ اگر تو اس تجلی کو برداشت کر گیا تو میرا دیدار کر لے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہتی یا اللہ مجھے منظور ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہوئے، اللہ رب العالمین نے تجلی ڈالی، ایک اپنے رحمتی تجلی جس وقت اس پہاڑ تے ڈالی، اپنے نور دی تجلی اللہ رب العالمین نے جس وقت اس پہاڑ تے ڈالی، وہ پہاڑ مضبوط ترین پہاڑ ہے، لیکن تجلی ڈالنے کی وجہ تو وہ پہاڑ ریزہ ہو گیا، جل گیا. موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ سکے، بے ہوش ہو گئے. جس وقت ہوش آیا دیکھیا پہاڑ تے ریزہ پہ. عرض کی یا اللہ میں تیرا دیدار نہیں کر سکتا. یا اللہ تیرا دیدار کوئی ہے جڑا کرے گا؟ فرمایا ہاں موسیٰ، میرا پیارا محبوب جس کا نام احمد ہوئے گا، محمد ہوئے گا، وہ میرا دیدار کرے گا. فرمایا لن ترانی موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. اتنے دیکھو موسیٰ علیہ السلام گئے خود چل کے کوہ طور دے پہاڑ تے، عرض کیتی یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا. فرمایا موسیٰ نہیں دیکھ سکتا. اور پھر فرمایا کہ تجلی ڈالنا میں اس پہاڑ تے، اگر تو برداشت کر گیا پہاڑ اور تو نور دی تجلی اس تجلی نو دیکھ سکیا کہ میرا دیدار کر لے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، خود گئے، خود خواہش کی تھی. ادھر مقام مصطفیٰ دیکھو، اللہ رب العالمین نے خود اپنے محبوب کو معراج والی رات اپنے پاس بلا کے اپنا دیدار بھی کروایا تے نالے گفتگو بھی فرمائی. رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا، ثانی نہ کوئی آمنہ مئی دے والدہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم کا، آپ کا ایک روایت کے اندر چچا زاد بھائی، ایک روایت کے اندر چچا زاد بھائی کا ذکر ہے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ فرعون کا ہی ساتھی سی، فرعون کی قوم کا سی. لیکن آپ کا نام جڑا ہے ہارون، قرآن کے اندر بھی جس کا ذکر موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان آپ چچا جات بھائی سی نا دعا کی تھی. قارون جڑا سی، قارون نام ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام نو آکھیا کہ میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ مینو مال عطا کرے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اس واسطے، اللہ نے اس کو مال عطا فرمایا. اینا مال عطا کیتا، اینا مال عطا کیتا کہ وہ تے خزانے دیا چابیاں وہ تے اٹھا کے سوار ہوندیاں سی. اینا اللہ رب العالمین نے اس کو خزانہ عطا کیتا، مال عطا کیتا. لیکن شیطان نے اس کو تباہ و برباد کر دیتا، اس کو وحدانیت تو دور کر دیتا، اللہ رب العالمین کی عبادت تو دور کر دیتا. اس نے آکھنا شروع کر دیتا. اگر اس کو آکھیا جاندہ کہ اس مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر، وہ آکھے کہ میں کیوں کراں کہ اے مال تے میرا ہے، میں کیوں کسی نو دواں. قوم نے کئی افراد انہوں نے بھی قارون کو آکھیا کہ اس طرح نہ کر، اے مال سارا تینوں اللہ نے اپنی عطا دے نال عطا کیتا ہے، اپنی رحمت دے نال عطا کیتا ہے، اس واسطے تو نہ کر اس طرح. لیکن وہ باز نہ آیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو سمجھایا، لیکن پھر بھی اس کی سمجھ دے اندر نہ آئی گل. موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اس کو بڑا سمجھایا، بالآخر نہ سمجھیا.
اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا اللہ اے مالک و مولا اس بندے نو تباہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ زمین تیرے تابع، جو کرنا ہی کر لا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین نو حکم دیتا زمین اس نو اپنے اندر دس لے، اس نو اپنے اندر کھینچ لے، اس نو اپنے اندر لے لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت دعا کی زمین نو حکم دیتا، زمین دے اوتے قارون کھڑا ہے اپنی جانور دے اوتے اپنی سواری دے اوتے بیٹھے ہوئے، وہ سواری جڑی ہے زمین کے اندر دسنا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ جس وقت دسنا شروع ہوئی قارون اتر آیا نیچے، جس وقت تھلے آیا زمین کے سواری تو اس نے جس وقت کھڑا ہوا زمین نے اس کو اپنے اندر کھینچنا شروع کر دیتا، زمین کے اندر جانا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ زمین کے اندر دسنا شروع ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس نے اب چلانا شروع کر دیتا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بچتا نہیں پیا، زمین چھڑ دی نہیں پئی اس کو، آہستہ آہستہ جڑے چلتا چلتا زمین کے اندر جانا پہ۔ موسیٰ علیہ السلام انہوں سمجھا رہے ہیں لیکن وہ سمجھ دے اندر پھر نہیں آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے قارون چھڑ دے اپنی ضد، اس کام کو چھڑ دے، اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر بچ جائے گا، زکوٰۃ ادا کر، مال اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر بچ جائے گا۔ وہ آخر نہیں مال میرا ہے مال۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تیرے مال تو ٹھیک ہے تیرے ہی مال ہے، اور آہستہ آہستہ جس وقت سینے تک پھنس گیا پھر گردن تک آیا، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا مینو اس واسطے تسی تباہ کرتے پے ہو، اس واسطے تسی مینو زمین کے اندر دساندے پے ہو تاکہ تسی میرے مال دے میرے تو بعد وارث بن جاؤ، میرے مال دے مالک بن جاؤ، میرے مالوں حاصل کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حکم دیتا قوم نے فرمایا دا سارا مال جمع کرو یہ سر تے رکھ دے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے حکم تے آپ دی قوم نے اس قارون دا مال جمع کیتا اور سر تے رکھنا شروع کر دیتا، وہ زمین کے اندر جا رہے اور اس دا مال بھی وہ سر تے رکھیا جا رہے، آہستہ آہستہ زمین کے اندر بالکل دس گیا، وہ دا سارا مال و متا اس دے اوپر رکھ دیتا گیا، اور آج تک قیامت تک وہ زمین کے اندر دستا جائے گا، زمین کے اندر جانا جائے گا۔ انہی اللہ رب العالمین نے اس کو سزا عطا فرمائی کہ جڑا اللہ نے عطا کیتا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرن تو اس نے انکار کر دیتا۔ اور اسی طریقے دے نال موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیل دے نال کافی واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال آپ تشریف فرما نے ایک علاقے دے اندر لوگ رہ رہے ہیں، اتنے ایک امیر آدمی ہے، امیر آدمی بڑی مال و دولت اس کے کول ہے، اپنے علاقے کا سب تو بڑا مالدار، اس نے کسی رشتے دار نے اس کو قتل کر دیتا، قتل کرنے تو بعد رشتے دار سی وارث انہیں بننا سی، اس نے اس واسطے قتل کر دیتا، جس کو قتل کیتا تو اس نے سارا مال و دولت جڑا اپنے قبضے کے اندر لے لیا، اور قوم جڑی ہوتے لوگ سن انہوں نے قاتل کو تلاش کرنا شروع کر دیتا کہ ایک مالدار اس کو مار دیتا گیا، قتل کر دیتا گیا۔ جس وقت قوم نے تلاش کرنا شروع کیتا، بندیاں تلاش کرنا شروع کیتا قاتل نو، لیکن قاتل ملتا نہیں پیا۔ سیانے نے آخیا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام دے کول جا کے اس واقعے کو پیش کرو، وہ دا حل دس دیں گے۔ بندے گئے جا کے موسیٰ علیہ السلام سارا واقعہ پیش کیتا، یہ بھی بنی اسرائیل کے لوگ ہی سن جس کو سارا واقعہ پیش کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر کی یا اللہ کی کرا، فرمایا موسیٰ حکم ملا موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ انہوں آکھو کہ ایک گائے ذبح کیتی جائے، گائے ذبح کیتی جائے اور اس کا گوشت کا ٹکڑا لے کے اس قاتل کو ماریا جائے۔ جس وقت انہوں نے ایک سنیا کہ گائے قتل کیتی جائے وہ ہنسنا شروع ہو گئے اور
کہنے لگے موسیٰ تو ساڑھے نال مذاق پہ کرنے، ساڑھے نال مذاق پہ کرنے، اسی پتہ کرنا ہے قاتل کون ہے، تسی آکھ دے پہ ہو کہ گائے ذبح کیتی جائے۔ وہ ہیلے بہانے بنانا شروع کر دیتے انہوں نے، وہ قاتل بھی بیچی سی نا، قاتل بھی بیچی سی، ہیلے بہانے بنانا شروع کر دیتے۔ پھر بلاخر جس وقت انہوں نے آکھیا ٹھیک ہے اسی گائے ذبح کرنے، پھر گائے دا رنگ کی ہے، گائے کیسی ہے، کتوں ملے گی، انہوں نے ایک سوالات شروع کرنا شروع کر دیتے۔ اپنے واسطے انہوں نے خود ہی مشکلات جڑیاں نے وہ کھڑیاں کر لیں، وہ چاہتے سن کہ گاں قتل نہ ہوئے، وہ قاتل بھی بیچی سی، تو قاتل جڑا یہ ورگلا رہا سی لوگوں کے ذہناں دے اندر یہ گل پہ ڈالتا سی، وہ پھر سوال کرتے سن۔ انہوں نے سوالات کر کر کے اپنے واسطے مشکلات زیادہ کر لیا۔ بلاخر جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جڑی گائے فلاں جنگل دے اندر چلے جاؤ، اس جنگل دے اندر تو انہوں گائے چڑھتی نظر آئے گی، اس گائے دے مالک کو چلے جاؤ، اس گائے نو ذبح کر کے پھر اس دے گوشت کا ٹکڑا لے کے آنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق جس وقت تو مجبور ہو گئے حکم منن تے، انہوں نے اس گائے دے تلاش شروع کر دی۔ جس وقت چلتے چلتے جنگل کے اندر گئے، ویکھیا گائے چڑھی پئی ہے، ایک بچہ ہے وہی اتنے موجود ہے۔ جس وقت بندیاں نے ویکھیا انہوں نے گائے نو پکڑ لیا اور بچے نو آکھیا کہ اسی اس گائے نو خریدنا ہے۔ بچے نے آکھیا کہ میں چھوٹا ہاں، میری والدہ او اس دی مالک کی، وہ دے کول جا کے پوچھو۔ جس وقت بندے گئے انہوں نے جا کے آکھیا کہ اسی اس گائے نو خریدنا ہے۔ اس نے آکھیا کہ ٹھیک ہے خرید لو، مینو منظور ہے، لیکن خریدنا جڑا ہے وہ اس طرح ہوئے گا کہ اس دی کھال اتار کے اس کھال کے اندر مینو سونا کر کے دیتا جائے گا، تو پھر میں ایک گائے تواڈے حوالے کرا گی۔ لیکن وہ مجبور سن، مجبوراً انہوں نے کرنا پیا، گائے ذبح کی تھی، گوشت نکال کے کھال لیدا کر کے کھال کے اندر سونا بھر کے اس عورت کو دیتا گیا، اور پھر اس گائے دے گوشت کا ٹکڑا لے کے اس قاتل نو ماریا گیا، مقتول نو ماریا گیا، جڑا مالدار آدمی مر گیا سی اس نو ماریا گیا۔ جس وقت مردے نو ماریا اللہ کے حکم دے نال وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور اس نے اس قاتل کا نام دسیا، پھر مر گیا۔ بنی اسرائیل ایسی قوم سی جڑی اپنے واسطے خود مشکلات جڑیاں کھڑیاں کر دیا سن، اپنے واسطے خود مشکلات کھڑیاں کر دیا سن۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام آپ نے قوم نو نجات دلوائی، انہوں نے کھاندی جڑے کھانا شروع کیتا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو آکھیا موسیٰ اپنے رب دے کولوں دعا کرو کہ اپنے رب دے کولوں جنت کے اندر کھانا منگواؤ، اسی جنتی کھانا کھانا ہے، ساڈے واسطے کھانا پکیا پکایا ہے، اسی یہ زمین دا کھانا جڑا ہے اسی نہیں کھانا، زمین دیا سبزیاں اسی نہیں کھانی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول کی تھی، انہاں واسطے آسمانہ تو منو سلوا ذکر قرآن دے اندر منو سلوا کی چیز ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کو منو سلوا یہ آکھیا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم دے نال انہاں واسطے آسمانہ تو کھانا اتاریا جاتا، انہاں واسطے کھانا اتاریا جاتا، وہ ایڈے بد وقت سن، جس وقت کھانا کھا لیتے بقیہ کھانا، حکم سی جڑا کھانا بچ جائے اس کو چھڑ دینا ہے، محفوظ نہیں کرنا اپنے واسطے کھانا، دسترخوان تو اٹھا کے اپنے کو جمع نہیں کر لینا۔ لیکن وہ اندر بعد ایسے افراد سن کہ انہوں نے کھانا جڑا ہے اپنے واسطے جمع کر لینا، کھانا کھا کے اندروں کھانا انہوں نے اپنے کو چھپا کے لکا کے چھپا کے انہوں نے جمع کر لینا اپنے واسطے۔ جس وقت انہوں نے یہ کرنا شروع کیا، اللہ رب العالمین نے
انہاں کھانے کے اندر بدبو پیدا کر دیتی، بدبو پیدا کر دیتی۔ اس وقت تو کھانا جڑے وہ بدبودار ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، پہلے نہیں سی ہوتا، اس وقت تو کھانا خراب ہونا شروع ہے۔ ایڈی بد وقت قوم سی جس وقت وہ منو سلوا انہاں واسطے ہوتا، کھانا آتا، پھر عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دے کولوں، اے موسیٰ ساڈے واسطے اسی اس کھانے تو تنگ آ گئے ہوں، ساڈے واسطے دعا کرو اسی دوبارہ جڑا ہے زمینی سے جڑا ہے سبزیاں کھانیاں شروع کریے۔ قرآن کے اندر ذکر ہے پیاز، گھی، وہ گندم، ساگ، ککڑی، اس طریقے کے نال مختلف جڑیاں نے سبزیاں ترکات انہوں نے واسطے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زمین نے اگانا شروع کر دیتے، زمین نے نکالنا شروع کر دیتے، لیکن وہ قوم ایسی سی انہوں نے پھر بھی نافرمانی کرنا شروع کر دیتی اللہ رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا موسیٰ قوم دے نال، قوم جبارین دے نال جا کے جنگ لڑو، اپنی قوم نو نال لے جاؤ، جا کے قوم جبارین دے نال جنگ لڑو۔ اس قوم دے بڑے بڑے قد سن۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو لیا اور جنگ واسطے چلے گئے، ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا تے قوم جڑی ہے انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ انہوں نے جس وقت ویکھیا کہ جڑی قوم جبارین ہے بہت بڑی جڑی جماعت ہے، بہت بڑے جنگجو نے، بڑے بڑے قد نے، انہوں نے ڈر گئے، خوف زدہ ہوئے۔ انہوں نے آخیا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کے اس قوم کے نال لڑو، اسی نہیں لڑنا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے نال جڑے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ اس قوم نو میں راہ ہدایت لے کے جا رہا ہوں، لیکن یہ راہ ہدایت تو بدلتی پئی ہے، یا اللہ اس نو راہ ہدایت تو دور رکھ۔ وہ ایسی قوم کے واسطے اللہ جڑی دعا کی تھی، پھر اللہ رب العالمین نے اس قوم واسطے ایسا عذاب نازل کیتا کہ 40 سال تک وہ چلتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی جگہ رہن واسطے نہیں ملی، بھٹکتے رہتے سن، چلتے پھر اسی جگہ تے، چلتے پھر اسی جگہ تے، چلتے پھر اسی جگہ تے، 40 سال تک انہوں نے یہ سزا ملی نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام آپ قوم نے آخیا اے موسیٰ پانی جڑا ہے پینا ہے، اسی پانی ساڈے کول موجود نہیں۔ انہوں نے آخیا کہ اے موسیٰ پانی ساڈے کول تو ہے تھوڑا جہا، لیکن وہ کنویں دے اندر جڑا پانی ہے وہ ہے کڑوا، پین دے قابل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی چاہتے کی ہو؟ آپ نے جس وقت پوچھا کہنے لگے ساڈے واسطے کوئی میٹھا پانی کا انتظام ہو جائے۔ میٹھے پانی تو مراد یہ نہیں کہ میٹھا میں چینی چونی پا کے میٹھا نہیں، بلکہ مراد یہ کہ صحیح صاف پانی پین دے جڑا قابل پانی ہے اس کا انتظام ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ اپنے اسے نو اس پانی کے اندر ڈال دے، کنویں کے اندر ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسے نو اس کنویں کے اندر ڈال لیا، وہ کھارا پانی جڑا ہے میٹھا پانی ہو گیا۔ اے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسا ڈالیا، وہ کڑوا پانی میٹھا ہو گیا، اور ادھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن کنویں کے اندر ڈال دیتے تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ کیسی اللہ رب العالمین نے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شان عطا فرمائی ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ویکھیا جائے اور آقا علیہ السلام کے معجزات کو ویکھیا جائے، آقا علیہ السلام کا مقام بلند نظر آتا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ بلند نظر آتا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کو جڑے بڑا سمجھایا، بعض قوم سمجھ گئی، بعض جڑی قوم ہے خراب ہو گئی، نافرمان رہی۔ اللہ رب العالمین نے انہاں واسطے موسیٰ علیہ السلام نے انہاں واسطے دعا کی تھی، یا اللہ انہاں تباہ کر دے۔
موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تھی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی، اور جڑی بنی اسرائیل کی قوم سی جڑی نافرمان سی، اللہ رب العالمین اس قوم کو ہلاک فرما دیتا، ہلاک ہو گئی وہ قوم۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام آپ نے حضرت اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا کی سی، یا اللہ مینو کسی ایسے بندے دے نال ملاقات کروا، یا اللہ میں ایسے بندے کو ویکھنا چاہنا جڑا تیرا پسندیدہ بندہ ہے، جڑا تیری راہ کے اندر رہن والا بندہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ فلاں دریا تے چلے جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نال ایک اپنا بندہ لیا، اپنا متی لیا، اپنا غلام لیا، اور چلتے چلتے راشن کھانا نال موجود ہے، چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام گئے اس دریا تے چلے گئے، جس وقت دریا کے کنارے تے بیٹھے نے آرام پہ کرتے ہیں، جس وقت آرام کرتے پے نے مچھلی اس غلام کے کول موجود ہے، کھان واسطے مچھلی موجود ہے۔ جس وقت آرام کیتا موسیٰ علیہ السلام نے بھی آرام کیتا، غلام بھی سو گیا۔ وہ مچھلی اللہ نے حکم فرمایا سی، اے موسیٰ اے مچھلی جڑی ہے جس جگہ تے یہ پانی کے اندر چلے گئی اسی مقام تے تیری اس بندے دے نال ملاقات ہوئے گی۔ مچھلی تڑپی اس پانی کے اندر چلے گئی، موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، غلام اٹھیا جڑا کھانا موجود سی لیا، اس نے پتہ چل گیا کہ مچھلی جڑی غائب ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اسے نہ آکھیا، اسے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے 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 اگے گئے، جس وقت بھوک لگی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غلام کو کھانا لے کے آؤ۔ غلام نے عرض کی کہ کھانا تے مچھلی سی اور مچھلی جڑی ہے وہ غائب ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کس جگہ تے غائب ہوئی؟ عرض کی کہ جس جگہ تے اسی پڑاؤ کیتا سی، جس جگہ تے اسی آرام کیتا اس جگہ تے وہ مچھلی غائب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ غلام وہی جگہ تے جانا سی جس جگہ تے مچھلی غائب ہوئی ہے، وہی ساڈا مقام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام واپس اس جگہ تے آئے، جس وقت واپس آئے پھر حضرت خضر علیہ السلام کے نال آپ کی ملاقات ہوئی، خضر علیہ السلام کے نال ملاقات ہوئی۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تھوڑا ہم سفر کرنا چاہنا، تھوڑے نال سفر کرنا چاہنا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی میرے نال سفر نہیں کر سکتے، تسی سفر نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ نے جس وقت پوچھا، خضر علیہ السلام نے آخیا کہ اگر سفر کرنا ہی ہے کہ میریاں چند شرطاں نے شرط دے کہ تو میرے کو کوئی گل نہیں پوچھے گا جدوں تک میں خود نہ تینوں دس دوں، کسی گل کا مینوں سوال نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہی ٹھیک ہے مینوں منظور ہے۔ چلتے چلتے جس وقت حضرت خضر علیہ السلام بھی نال موسیٰ علیہ السلام نال دونوں چلتے پے نے، جس وقت کشتی کے سوار ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، آپ جس وقت دونوں کشتی کے سوار ہوئے، خضر علیہ السلام نے سوار ہوندیاں نال کشتی کا پھٹا پاڑ دیتا، جس وقت کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیتا، موسیٰ علیہ السلام کو ریا نہ گیا۔ انہوں نے آخیا کہ اسی دریا کے اندر ہاں، پانی کے اندر ہاں، تسی پھٹا توڑ دیتا ہے، کشتی کے اندر پانی آ جائے گا، اسی پانی کے اندر ڈوب جاواں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت سوال کیتا، گل کی، پوچھا کہ پھٹا کیوں پاڑیا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈا میرا سفر ختم، میں تو آخیا سی کہ سفر اگر میرے نال کرنا ہے سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخیا ٹھیک ہے ہن سوال نہیں کرتا۔ چلو چلتے چلتے پھر موسیٰ علیہ السلام نال خضر علیہ السلام دونوں چلتے، جس وقت پانی تو باہر آئے، کشتی تو باہر نکلے، ایک بستی کے اندر گئے۔ جس وقت بستی کے اندر ویکھیا گئے، ایک جڑا ہے دیوار جڑی ٹیڑھی گرن والی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام دونوں پیاس لگی سی،
خضر علیہ السلام نے اس قوم دے کسی بندے کو پانی منگیا، اس نے انکار کر دیتا۔ خضر علیہ السلام نے دیوار ویکھی، اشارہ کیتا، دیوار سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیتا کہ اس قوم نے سانو پانی پینے واسطے نہیں دیتا، تسی اس قوم دے ایک بندے دی دیوار کہتی پئی ہے، تسی اس کو کھڑا پہ کر دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا، خضر علیہ السلام نے فرمایا میں منع کیتا سی سوال نہیں کرنا، کہ اگر سوال کرو گے تو آڈا میرا سفر ختم ہو جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا کہ میں ہون سوال نہیں کروں گا۔ پھر خضر علیہ السلام نے سفر شروع کیتا، چلتے چلتے پھر ایک علاقے دے اندر گئے، اس جگہ تے ایک بندے نو ویکھیا، اس نو ویکھیا اور خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیتا، مار دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا آپ رسول سن، شریعت والے سن، اور آپ نے عرض کی کہ بغیر قصاص تو تسی اس بندے نو قتل کر دیتا ہے، کوئی وجہ نہیں، تانوں کوئی کسی وجہ کوئی ساڈے سامنے نظر نہیں آئی، تسی اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ آپ نے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تواڈے سوالاں دا جواب دینا، تواڈے سوالاں دا میں ہن جواب دینا، اور اس تو بعد تواڈا میرا سفر ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جڑا میں کشتی کے اندر سوار ہویا پھٹے نو پھاڑ دیتا، وہ پھٹا وہ کشتی ایک غریب گھرانے دی سی، ایک غریب گھر دی سی، اور دوسرے کنارے تے میں ویکھیا کہ ایسے افراد موجود نے، اتنے ایک ظالم افراد موجود نے جڑی اچھی کشتی رکھ دی ہے اس کو کھو لیندے نے، لے لیندے نے اس بندے کو۔ میں اس واسطے اس کشتی کا پھٹا پاڑیا تاکہ یہ عیب دار بن جائے، اور انہوں نے نزدیک عیب دار ہوئے گی کہ جڑا ہے پھٹا ٹوٹیا ہے، پانی اندر آئے گا، اسی ڈوب جاواں گے، اور عیب دار ہے اس واسطے وہ کشتی نہیں لین گے۔ اے موسیٰ اس واسطے میں پھٹا پاڑیا تاکہ اس غریب کی کشتی محفوظ رہے۔ اور پھر دوسرا سوال جڑا تسی کیتا ہے، بستی کے اندر گئے، انہوں نے پانی نہیں دیتا، دیوار میں کھڑی کی اشارہ کر کے، اس واسطے کہ وہ گھر جڑا ہے جڑی دیوار گھڑی پئی سی اور کہ یتیم بچے دا گھر سی، اس دا والد ایمان والا سی، اس نے اس دیوار دے نیچے خزانہ چھپا کے رکھیا سی تاکہ جس وقت بچہ اس کا جوان ہو جائے وہ خزانے کو حاصل کر سکے۔ اگر دیوار گر جاندی خزانہ ظاہر ہو جانا سی، لوگوں نے وہ خزانہ لٹ کے لے جانا سی، اس واسطے میں دیوار سیدھی کر دی تھی تاکہ اس بچے یتیم دا خزانہ محفوظ رہے۔ اور تیسری گل کہ بغیر کسی وجہ تو میں اس بندے کو قتل کر دیتا ہے، اس کو میں قتل اس واسطے کیتا ہے کہ یہ بڑا ہو کہ سرکشی اور کفر دے اندر جڑا ہے مبتلا ہوئے گا۔ اس بندے کو میں اس واسطے قتل کیتا ہے کہ اگے جا کے سرکشی کرے گا، کفر کرے گا، اس واسطے اس کو میں قتل کر دیتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا اس جگہ تو سفر ختم ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے کئی واقعات نے، لیکن بیان نہیں کیتے جا سکتے سارے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے والے سن، آپ دا غصہ اتنا سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت آپ کی موت کا وقت قریب آیا، اسرائیل علیہ السلام آئے، آ کے روح قبض کرنی سی، عرض کی کہ اے نبی اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام، تھوڑا آخری وقت آ گیا، تھوڑی روح کو قبض کرنے واسطے میں آیا۔ فرمایا کہ میری روح قبض کرنے واسطے آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصہ، آپ نے اپنا تھپڑ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ماریا منہ تے، جس وقت منہ تے ماریا اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل آئی، اللہ کی بارگاہ کے اندر کی تھی، اے مالک و مولا، میں موسیٰ علیہ السلام کے کول گیا سا انہوں نے روح قبض کرنے واسطے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے مینوں ماریا تھپڑ، میری آنکھ نکل گئی، یا اللہ ہن کی کرنا؟ فرمایا ہے اسرائیل جاؤ جا کے میرے نبی نو آکھو، میرے پیارے موسیٰ نو آکھو کہ اے موسیٰ تواڈی زندگی دا وقت پورا ہو گئے، اگر تسی اور زیادہ
زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تسی بکری دے اوتے اپنا ہاتھ رکھو، جننے وال تواڈے ہاتھ دے اندر آ جان گے اُنے سال تانوں عمر زیادہ عطا کی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اسرائیل علیہ السلام آئے، آ کے عرض کی کہ اے موسیٰ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ تسی اور زیادہ جینا چاہتے ہو، تسی اس طرح کرو بکری دی اوپر اپنا ہاتھ رکھو، جننے وال تواڈے ہاتھ دے اندر آ جان گے تانوں اللہ اُنے سال زیادہ عمر عطا کر دے گا۔ آپ نے جس وقت یہ سنیا آپ نے فرمایا کہ اے اسرائیل میں موت تو نہیں ڈرتا، میں موت تو نہیں ڈرتا، موت ہون بھی آئے گی بعد اندر بھی آئے گی کہ جننے وال ہون گے میرے ہاتھ کے اندر اُنے سال میری زندگی ودے گی، ادوں بھی موت آنی ہے۔ اے اسرائیل تو ہونی میری جڑے روح قبض کر رہے ہیں۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور 21 شوال المکرم سے جس آپ کا وصال ہوا اور آپ نے 120 سال عمر ہوئی۔ 21 شوال مکرم کو آپ کا وصال ہوا اور 120 سال آپ کی عمر ہوئی۔ اللہ رب العالمین کی برکت دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو سنے استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے رہو۔